نحمده ونصلي ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. اللهم فقهنا في الدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا أسألك علما نافعا. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، ایمان صحت اور تقوی کے بہترین حالتوں میں ہوں گے الحمدللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے، آپ کی طرف بڑھنے والا ہر شر اللہ تعالیٰ خیر میں بدل دے. اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہم سب سے دین اور دنیا کے بہترین کام لے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے لیے ذریعہ نجات، ذریعہ ہدایت بنا دے. آمین ثم آمین. الحمدللہ سورۃ آل عمران ہے، چوتھا پارہ ہے ہمارا. اب تک ہم نے 194 آیات مبارکہ کو دیکھ لیا ہے. پچھلی آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنا تعارف کروایا ہے کہ میں تمہارا رب ہوں. اور کون سا رب ہوں؟ جس نے آسمان اور زمین کو بنایا اور دن اور رات کو بنایا. کبھی دن اور رات پہ غور و فکر کرو، تمہیں میرے رب ہونے کی نشانیاں نظر آئیں گی. اور جو اللہ والے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے نشانیوں پہ غور و فکر کرتے ہیں، وہ اٹھتے بیٹھتے پہلوؤں پہ غور و فکر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو زمین آسمان بنائے ہیں اس پہ غور و فکر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ان کو نظر آتی ہے. اور پھر وہ کیا دعا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو نے یہ سب کچھ بے مقصد نہیں بنایا، تو پاک ہے، تو ہمیں بچا لے عذاب سے، آگ کے. یعنی کہ ایسا عذاب جس سے ہمارا بچنا ممکن ہی نہیں ہے سوائے تیرے، کہ تو ہمیں بچا سکتا ہے. اور اس کے علاوہ اور مومن جو ہے وہ کیا دعا اپنے رب سے کرتا ہے جب ان کو پہچان ہو جاتی ہے اپنے رب کی، کہ اللہ تو ہمیں آگ میں نہ ڈالنا، ہمیں رسوا کرنے والا عذاب نہ دینا، اور ان لوگوں میں نہ ڈالنا، ان لوگوں میں شامل نہ کرنا جو ظالم ہیں. اور اور پھر گر گرا کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ، ہم ایمان لے آئے ہیں اس پہ جو تیرے نبی نے پکارا تھا، تیرے نبی نے ہم تک پہنچایا، ہم اس پہ ایمان لے آئے. اور تیرے نبی کا وعدہ ہے، تیرے نبی نے تیرا وعدہ ہم تک پہنچایا کہ تو جو ایمان لائے گا، جو احکامات پہ عمل کرے گا، تو ان کو بخش دے گا. سو ہمارے گناہوں کو تو بخش دے اور ہم سے دور کر دے ہماری برائیاں، اور ہمیں فوت ایسے نہ کرنا لیکن نیک لوگوں میں شمار کر کے ہمیں فوت کرنا. یعنی کہ ہماری آخرت جب ہو، ہماری آخری وقت ہو، تو ہمیں رسوا نہ کرنا، ہمیں ایسا عذاب میں مبتلا نہ کرنا جس کے بعد ہماری جو روحیں ہیں وہ سجین میں چلی جائیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی آخرت جو ہے بہترین بنائے، ایمان کی حالت میں اس دنیا سے جائیں. یہ تھی پچھلی آیات مبارکہ کا خلاصہ. اب دیکھتے ہیں انشاءاللہ آج کی کلاس کو، آغاز کرتے ہیں آج کی کلاس کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاستجاب، تو قبول کی، لہم ان کے لیے، ربہم ان کے رب نے، انی بے شک میں، لا اضیع نہیں ضائع کروں گا، عمل عاملین کسی عمل کرنے والے کا، منکم تم میں سے، من ذکر مرد ہو، او یا انسا عورت ہو، بعضکم بعض تم میں سے، من بعضین بعض میں سے ہیں. والذین تو جن لوگوں نے، ہاجرو ہجرت کی، و اخرجو اور وہ نکالے گئے، من دیارہم اپنے گھروں سے، و اوذو اور وہ تکلیف دیے گئے، فی سبیلی میری راہ میں، وقاتلو اور انہوں نے جنگ کی، وقتلوا اور وہ قتل کیے گئے، لأکفرن میں ضرور دور کر دوں گا، عنہم ان سے، سیئاتہم برائیاں ان کی، وادخلنہم اور یقیناً میں ضرور داخل کروں گا انہیں، جنات باغات میں، تجری جاری ہوں گی، من تحتی جن کے نیچے سے، انہار نہریں، ثوابم بدلہ ہے، من عند اللہ اللہ کے ہاں سے، واللہ اور اللہ تعالیٰ، عندہ اس کے پاس ہے، حسن بہترین ثواب بدلہ. لا یغرنک ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے آپ کو، تقلبا وہ چلنا پھرنا، الذین ان لوگوں کا، کفروا جنہوں نے کفر کیا، فی البلاد شہروں میں، متاع فائدہ ہے، قلیل
بہت ہی تھوڑا، سما پھر مأواہم، ٹھکانا ہوگا ان کا جہنم، جہنم، وبئس، اور بہت ہی برا ہے نہاد، بچھونا۔ یہ تھی آج کی آیات مبارکہ۔ اب دیکھتے ہیں ان کی مختصر سی تفصیل۔ فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحت الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب۔ چنانچہ ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرما لی کہ بے شک میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کا عمل ضائع نہیں کروں گا، مرد ہو یا عورت، تم سب ایک دوسرے سے ہو۔ تو جن لوگوں نے ہجرت کی اور جو اپنے گھروں سے نکال دیے گئے اور میری راہ میں تکلیف دیے گئے اور انہوں نے جنگ کی اور قتل کر دیے گئے، تو یقیناً میں ضرور ان کی برائیاں ان سے دور کر دوں گا، اور یقیناً میں ضرور انہیں باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ ان کا بدلہ ہے، اللہ تعالیٰ ہی کے پاس بہترین بدلہ ہے۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول دیکھتے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ عورت ہجرت کا کہیں قرآن پاک میں ذکر نہیں ہے۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ سعد بن منصور نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول، ہجرت کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کا نام نہیں لیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل کی، انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض، بے شک تم میں سے کسی عمل کرنے والے کا عمل ضائع نہیں کروں گا، مرد ہو یا عورت، تم سب ایک دوسرے سے ہی ہو۔ ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل دانش کی کا دعا قبول فرمائی۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل دانش کی دعا قبول کی ہے اور انہیں خوشخبری دی ہے کہ وہ نیک اعمال کرنے والے کا اجر ضائع نہیں کرتا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ فاستجاب لهم ربهم، چنانچہ ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرما لی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعائیں، ان کے اعمال، ایمان کی سچائی، ان کا ذکر، ان کا غور و فکر، رب کی توحید بیان کرنا، اس کے رسولوں کی تصدیق کرنا، اپنی غلطیوں اور گناہوں کے شعور اور شکر کی کمی اور مغفرت کی ضرورت کی وجہ سے قبول کی۔ انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، بے شک میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کا عمل ضائع نہیں کروں گا، مرد ہو یا عورت، مرد اور عورت کے اجر کی وضاحت کی گئی ہے۔ اس کے اسلام نے مرد اور عورت کے درمیان کچھ معاملات میں فطرتی خصوصیات کی وجہ سے فرق رکھا ہے۔ یہاں یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ یہ نہ سمجھا جائے کہ نیک اعمال کی جزا میں سے مرد اور عورت میں کے درمیان فرق کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کسی کام کرنے والے کا عمل ضائع نہیں کرتا۔ بعضکم من بعض، تم میں سے ایک دوسرے سے ہی ہو، یعنی کہ مرد ہو یا عورت، پیدائشی اعتبار سے اعمال کے اجرز کی اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے۔ والذین ہاجروا، تو جن لوگوں نے ہجرت کی، اس سے مراد مکہ سے مدینہ آنے والے مہاجر ہیں۔ وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، اور جو اپنے گھروں سے نکالے گئے۔ سیدنا حبان بن ارطر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر دے گا۔ ہم میں سے بعض کو اپنی محنت کا پھل کھائے بغیر دنیا سے چل بسے، اور اس میں معاص بن عمیر رضی اللہ عنہ، وہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے، ان کا کفن پہننے کے لیے ہمارا کوئی کپڑا نہ ملا سوائے ایک دھاری دار چادر کے۔ اس چادر سے جب ہم اس کے سر ڈھانپتے تو ان کے پاؤں ننگے ہو جاتے، اور جب ان کے پاؤں ڈھانپتے تو ان کا سر کھلا رہتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ سر کو ڈھانپ دینے کا حکم دیا، اور پاؤں پر خوشبو اور گھاس ڈالنے کا حکم دیا، اور ہم نے میں سے بعض لوگوں کے پھل دنیا میں ہی پکے اور وہ اسے کاٹنے لگے۔
वऊज़ु फी सबीली, और मेरी राह में तकलीफ दिए गए। सबील से मुराद दीन हक है। इससे मुराद जो अजियत उन्हें मुश्किलों को मुशरिकों से अल्लाह ताला के पर ईमान लाने के सबब मिली, उन्होंने उसके मुताबिक अमल किया जो अल्लाह ताला ने अपने बंदों के लिए शरीयत भेजी थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अल्लाह ताला की राह में डराया और सताया गया हूँ, मेरी तरह ना किसी को डराया गया ना सताया गया। मुझ पर मुसलसल 3 दिन ऐसे भी गुजरे हैं कि इस अरसे में मेरे और बलाल के लिए ऐसी खुराक ना थी जिसे कोई जानदार खा सके, सवाए इस थोड़ी सी चीज के जो बलाल ने अपनी बगल में छुपा रखी थी। हबाब बिन अरता रज़ी अल्लाह अन्हु अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के पास आए तो उन्होंने फरमाया, हबार मेरे करीब बैठ जाओ, उन्होंने अपनी जगह के लिए तुमसे ज्यादा हकदार कोई नहीं सवाए अमार बिन यासर के। सैयदना हबान बिन अरता रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी पीठ पर निशान दिखाए जो मुशरिकीन मक्का के तशद्दुद और तअस्सुब के नतीजा थे। यानी कि अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल की, उनके लिए खुशखबरियां भेज दी जिन्होंने अपनी जानों को अल्लाह के रास्ते में वक़्फ किया। वक़ातलू व कुतिलू, और उन्होंने जंग की और कत्ल कर दिए गए। सैयदना मुआज़ बिन जबर रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस मुसलमान आदमी ने अल्लाह की राह में इतनी देर तक जहाद किया जितनी देर ऊंटनी का दूध धोने में लगते हैं, तो इस पे जन्नत वाजिब होगी। लौकफिरन अन्हुम सय्यातिहिम, तो यकीनन मैं जरूर उनकी बुराइयां उनसे दूर करूंगा जो उनके इस्लाम की तरफ से आयद करदा जान व माल की जिम्मेदारियां आयद करते हैं। वलाउदखिलन्नहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिल अनहार, और मैं यकीनन जरूर उन्हें बागात में दाखिल करूंगा जिनके नीचे से नहरें जारी हैं। अल्लाह ताला ने हिज्जत करने वालों और उनके लिए जिन्होंने इसके रास्ते में अजियतें बर्दाश्त की उन्हें जन्नत की खुशखबरी दी है जिसके नीचे से नहरें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। सवाब मिन इंदिल्लाह वल्लाहु इंदहु हुस्नुल सवाब, अल्लाह के हाँ उनका बदला है, अल्लाह ताला ही के पास बेहतरीन बदला है। अल्लाह ताला की तरफ से हुस्न सवाब, बुराइयां दूर करना और जन्नत में दाखिल करना है। ला ला युगरन्नका तक़ल्लुबुल लज़ीना कफ़रू फिल बिलाद, और जिन लोगों ने कुफर किया उनका शहर में चलना फिरना आपको धोखे में ना डाले। काफिरों के ऐशो आराम से आप धोखा ना खाएं। ला युगरन्नका तक़ल्लुबुल लज़ीना कफ़रू फिल बिलाद, और जिन लोगों ने कुफर किया उनका शहर में चलना फिरना आपको धोखे में हरगिज ना डालें। यानी कि आप काफिरों के ऐशो आराम, दौलत व सरबत और नाज और नेमत को धोखे ना खाएं, ये सब नेमतें उनसे छिन जाने वाली हैं। ये अपने बदअमालियों का शिकार हो जाएंगे क्योंकि उन्हें मजीद गुनाहों में डूब जाने की मोहलत दी जा रही है। अल्लाह अकबर कबीरा। जब मुसलमान जब किसी मुश्किल माशी मुश्किल हालात, महरूमियों, अजियत, जिलावती, तकलीफ के होलनाक हालात में से हो, तो काफरों को खटक सकता है, तो इसके दिल में कसक पैदा हो सकती है कि ये दुनिया की जिंदगी का थोड़ा सा सामान है। मुसलमान को दुनिया के साजो सामान से कितनी अहमियत होनी चाहिए। दुनिया का साजो सामान जितना दुनिया के लिए जरूरी है इस कदर मुसलमानों को लेना चाहिए। इसका साजो सामान को अपने लिए फितना ना बनाया जाए। मताउल कलील उनसे मअवाहुम जहन्नम व बिसल मिहाल, बहुत ही थोड़ा फायदा है, फिर उनका ठिकाना जहन्नम है और वो बहुत ही बुरा पिछोना है। काफिरों को दिए गए माल व दौलत की क्या हकीकत है? काफिरों में दुनिया में काफिरों को दिया गया माल व दौलत की हकीकत ये है, मताउन कलील, बहुत ही थोड़ा फायदा है। यानी कि सब माल नेमतें बेसुबात है और बाकी रहने वाली नहीं है। मताउन कलील से मुराद है दौलत जो चंद रोजा जिंदगी का खत्म होने का सामान है। सैयदना अनस रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा ला आयशा इल्ला आयशतुल आखिरा फअस्लिह ली अंसारी वल मुहाजिरा। ए अल्लाह, आखिरत की जिंदगी के सिवा कोई जिंदगी नहीं है, बस तू अंसार व महाजिरीन में इस्लाह सलाह
باقی رکھنا۔ صحیح میں روایت ہے کہ ایک بار سیدنا عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چٹائی پر لیٹے ہوئے دیکھا تو ان پر پہلو پر چٹائی کی نشان دیکھ کے رونے لگے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول، کسرا اور کیس تو عیش کی زندگی گزار رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے رسول کا یہ حال ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم یہ پسند نہ کرو گے کہ ان کے لیے دنیا ہو اور ہمارے لیے آخرت ہو؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 5191۔ ثم مأواہم جہنم و بئس المہاد، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت ہی برا بچھونا ہے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کم سے کم دوزخ کا عذاب یہ ہے کہ آگ کے جوتے ان کے کم عذاب والے دوستوں کو پہنایا پاؤں میں پہنا دیے جائیں گے، جن سے ان کا بھیجا کھولنے لگے گا جس طرح دیگ میں پکتے ہوئے وقت کوئی چیز کھولنے لگتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ لیکن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحت الانہار خالدین فیہا نزلا من عند اللہ، یہ آیت نہیں تھی۔ ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا فلا یغرک تقلبهم فی البلاد، یہ اللہ تعالیٰ کی آیت میں جھگڑا نہیں کرتے مگر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، تو ان کے شہروں میں چلنا پھرنا آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں متقیوں کو اپنے مہمان نوازی کی طرف توجہ دلائی ہے، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ سب سے بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں بھی اب ایسی جنتوں میں جگہ عطا فرمائے جس میں اس کی مہمان نوازی ہو جو ہمیں اس دنیا سے کئی گنا بہتر لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس دنیا کو بھی آسان کرے، ہمارے لیے دنیا کے معاملات کو بھی آسانی کے ساتھ بدل دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری آخرت کو بھی بہترین بنا دے، ایمان کی حالت اس دنیا میں پانے کو اللہ حافظ کہہ کے جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔